اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامنے وقار ارباب فکر و دانش، خداوند منان کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے مجھے آپ مومنین کی زیارت سے پھر مشرف فرمایا۔ ماشاءاللہ سلسلہ گفتگو اب تو میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن تبرکاً تیمناً اور بعض نئے چہروں کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ میں بار بار اپنے زمانے کے علی کا نام لوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ موضوع ہے معرفت امام زمانہ، اور آج اس سلسلے کی چھٹی مجلس اور چھٹی نشست ہے۔ کوشش کروں گا کہ امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے کچھ دلیلیں پیش کروں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ ایک بہت بڑا جو بنیادی اعتراض ہم شیعیان اہل بیت پہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تمہارے امام کیوں کر غائب ہیں۔ توجہ میری جانب رہے۔ تو میں انشاءاللہ آج کی جو ساری کی ساری گفتگو ہوگی وہ صرف قرآن سے ہوگی، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور میں نے جس طرح پہلے بیان کیا تھا کہ میں روزانہ مختلف آیات کی تلاوت کروں گا جو مربوط ہوں گی براہ راست ہمارے امام زمانہ کے ساتھ۔ تو اسی بنا پر میں نے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 کو سرنامہ گفتگو قرار دیا۔ خدا لا شریک ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا چکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گزرے زمانے کی بات ہے، بات کی نہیں۔ جو ایمان لا چکے وعمل الصالحات، نیک اعمال کر چکے، ان دو کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے کلام اس انداز میں مکمل کیا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے زمانے میں بھی خلیفہ اللہ نے بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی جیسے اللہ پہلے خلیفہ بناتا رہا، بعد میں بھی اللہ ہی خلیفہ بنائے گا۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کی تشریح میں جاؤں، بطور تمہید کے چند ایک جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اجازت دے تو۔ بسم اللہ۔ گزشتہ کچھ مجالس میں ذکر کیا تھا امر کے بارے میں، جب سورہ قدر میں آیا تھا نا کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں امر لے کر، اور ہم نے قرآن سے کچھ آیتیں لی تھی امر کے بارے میں۔ آج چونکہ غیبت موضوع ہے تو اسی موضوع کے اعتبار سے میں امر کے کچھ اور معنی لے کر آیا ہوں۔ ایک تو ہم نے کہا تھا امر یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کائنات کا نظام چلاتا ہے جس کو اللہ نے امر کا نام دیا۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی۔ پھر ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ امر ان لا تعبدوا الا اياه، حکم صرف اللہ کا یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت امر۔ پھر دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا امر کے بارے میں
قیامت کا جو امر ہوگا وہ پلک جھپکنے کے برابر ہوگا۔ لمح البصر کہتے ہیں آنکھ کے جھپکنے کو۔ جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر میں قیامت کا امر آ جائے گا۔ تو اللہ نے تدبیر کو بھی امر کہا، اپنی عبادت کو بھی امر کہا، اور قیامت کو بھی امر کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قیامت بھی غیب میں، قیامت کسی نے نہیں دیکھی، قیامت بھی غیب میں، اس کی توحید بھی غیب میں، اس کی تدبیر کائنات بھی غیب میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے جتنے بھی امر ہیں وہ سارے کے سارے غیب میں۔ جب امر غیب میں ہے تو اولو الامر کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں تھوڑا سا بات کو مزید کھول دوں اگر کہیں تو، ابھی بھی شاید کچھ افراد نہیں سمجھے۔ ہمارے برادران اسلامی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو ہمارے بازو ہیں، تفرقہ اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ شیعہ سنی اسلام کے دو بازو ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں اصول دین تین ہیں۔ کون کون سے؟ توحید، نبوت اور قیامت۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جبکہ ہم کہتے ہیں اصول دین 5 ہیں، عدل اور امامت کا اضافہ کر کے۔ جبکہ ہمارے بھائی کہتے ہیں توحید، نبوت اور قیامت۔ توحید بھی غیب میں، بھائی کیا سن رہے ہو؟ توحید بھی غیب میں، نبوت بھی غیب میں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا۔ توحید بھی غیب میں، نبوت بھی غیب میں، قیامت بھی غیب میں۔ اب اللہ کہتا ہے تم نے غیب پر ایمان لانا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان متقین کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب 1.25 لاکھ انبیاء بھی غیب میں، جنت بھی غیب میں، جہنم بھی غیب میں، قیامت بھی غیب میں، کوثر بھی غیب میں، سلسبیل بھی غیب میں، تسنیم بھی غیب میں، حوریں بھی غیب میں، غلمان بھی غیب میں۔ اتنے سارے غیب کہاں سے آ گئے؟ تم سب غیب پر ایمان لاتے ہو۔ کہا ایمان کیوں آیا؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا سچا رسول کہہ گیا ان سب پر ایمان لانا ہے۔ جس محمد کے کہنے پہ ان سب پر ایمان لاتے ہو اسی محمد نے کہا مہدی غائب ہے، ایمان لے آؤ۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، خدا آپ کی ان سماعتوں کو سلامت رکھے۔ یہ ہے آپ کی بہت پیارا آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میری توقع سے زیادہ میں شاید سوچ رہا تھا کہ میں نہ سمجھا پاؤں، لیکن آپ کے ذہنوں کو سلام کہ آپ پہنچ گئے۔ آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر ایک اور جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ جنت غیب میں، جہنم غیب میں، کوثر غیب میں، حورے غیب میں، غلمان غیب میں، قیامت غیب میں۔ حد یہ ہے کہ ابلیس بھی غیب میں۔ بھائی تمہیں بڑی محبت ہے ابلیس کے ساتھ، کہتے ہو غائب ہو کر ابلیس گمراہ کر سکتا ہے، تو غائب ہو کر مہدی ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ ابلیس غائب ہو کے انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ کسی نے دیکھا آج تک ابلیس کو؟ شیطان کسی کو نظر آیا مجھے بتا دے۔ ابلیس غائب ہو کے گمراہ کر سکتا ہے تو مہدی غائب ہو کے ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا یہاں تک تو شاید کوئی میری بات کے ساتھ قائل ہو جائیں اور کہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، امام پردہ غیب میں ہے، لیکن اتنی لمبی زندگی تھی۔ بات میں نے پہلے بھی بارہا بیان کی کہ اتنی لمبی زندگی، تمہیں 2000 سال کے عیسیٰ پہ کوئی اعتراض نہیں، 1000 سال کے مہدی پہ اعتراض ہے۔
تمہیں 2000 سال کا عیسیٰ سمجھ میں آتا ہے، 1000 سال کا مہدی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر قرآن نے کہا جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آئے گا، یہ دیکھ کر کہیں گے کہاں سے آ گیا اتنی لمبی زندگی والا۔ بھائی قرآن ہے، قرآن، میں نے قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کرنی، کہا کہاں سے آ گیا اتنی لمبی زندگی والا۔ کہاں سے دیں گے جواب؟ کسی کے پاس ہے کوئی جواب؟ اب اس کا جواب اللہ نے خود قرآن میں دیا، کہا لمبی زندگی پہ اعتراض نہ کرو، میں خدا تمہارے لیے 3 کام کرتا ہوں۔ اللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ تمہیں پیدا بھی کرتا ہے، اللہ تمہیں موت بھی دیتا ہے، اور تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ تم میں سے بعض کو پہنچا دیتا ہے عمر کے بدترین حصے میں، بڑھاپا، تمہیں پہنچا دیتا ہے عمر کے بدترین حصے میں۔ اور میں کہوں گا کیسی لطافت ہے اس آیت میں، اللہ یہ نہیں کہتا میں تمہیں بوڑھا کر دیتا ہوں۔ بوڑھا ہونا عیب نہیں، اگر بوڑھا ہونا عیب ہے تو ہر زمانے کا بوڑھا عیب ہے۔ ہو سکے تو پہنچ جائیں اس جملے تک، اس کی مزید وضاحت نہیں کر سکتا۔ اگر بوڑھا ہونا عیب ہے تو ہر زمانے کا بوڑھا ہونا عیب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پلٹا دوں گا عمر کے بدترین حصے میں۔ ہم سوال کریں گے بارے لا، تجھے کیا میں بوڑھا کر دوں گا، تجھے کیوں کہہ رہا بڑھاپا پلٹا دوں گا؟ نہیں سمجھے اکثر کو؟ مثال دیتا ہوں، آپ یہاں اس مقام پہ آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ آئے ہیں، پلٹ کر نہیں آئے، آئے ہیں پلٹ کر گھر واپس جانا ہے۔ یعنی انسان پلٹ کر جاتا ہے اپنے مرکز کی طرف، جہاں سے آیا ہو وہاں واپس جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں پلٹا دوں گا عمر کے بدترین حصے کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح انسان بچپن میں آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن کہیں ٹکتی نہیں، ہاتھ تو ہوتے ہیں کچھ پکڑ نہیں سکتا، یہی کام بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ گویا اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے تمہارا بچپن بھی کمزوری، تمہارا بڑھاپا بھی ضروری، اسی لیے تو کہا جب قائم آئے گا تو جوان ہوگا۔ بھائی جملہ سنیے گا، اللہ نے کہا جوان ہوگا، یعنی جوان ہونا قوت ہے، مگر قربان جاؤں عام انسان کا بچپنا بھی کمزوری، عام انسان کا بڑھاپا بھی کمزوری، لیکن ایک ایسا بچپن نظر آیا جو بچپن میں ازدہے کو چیرتا ہے، بڑھاپے میں صفین کی جنگ لڑتا ہے۔ جب پہلے کا یہ عالم، اللہ جانے آخری کا کیا عالم ہوگا۔ توجہ ہے دیوان گرامی، بسم اللہ، واہ جی، خدا تمہیں پلٹا دے گا عمر کے بدترین حصے کی طرف۔ اب آ جائیں، یہ جو ساری میں نے تمہید بیان کی اس لیے بیان کی کہ آپ کو اصل آیت کے مفہوم کی طرف لے کر آؤں۔ سورہ نور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا چکے، عمل صالح کر چکے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو اس آیت کے آنے کے بعد ایمان لائیں گے، میں توجہ ہو، جو اس آیت کے آنے کے بعد ایمان لائیں گے یا اس آیت کے آنے کے بعد عمل صالح کریں گے۔ بھائی آیتوں کو دیکھ کر جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اور ہیں، جو قرآن آنے سے پہلے قرآن پڑھ کے سنائے وہ اور ہوتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے یہ 2 اعمال انجام دیے اللہ کا ان سے وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ اس آیت کے حصے میں اللہ نے 2 باتوں کا اعلان کر دیا اور دنیا کے 2 بڑے مسئلوں کو سلجھا دیا۔ ایک یہ کہ جو ماضی میں ایمان لائے گا وہ مستقبل میں خلیفہ ہوگا، نیا خلیفہ نہیں بنے گا۔ جو پہلے سے مومن ہوگا وہ بعد میں خلیفہ ہوگا۔ اور دوسرا اللہ نے کہا خلیفہ میں بناؤں گا۔
اللہ کہہ رہا خلیفہ بنانا میرا کام. اب اگر کہے کوئی کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام نہیں تو میرا کام ہے. بتاؤ اللہ کی مانے یا تیری مانے؟ ماضی کے مومن کو مستقبل میں خلیفہ بنائیں گے، اور اللہ نے کہا خلیفہ بنانا میری ذمہ داری ہے. سنیں گے قرآن کی 2 آیتیں. خدا کی ذمہ داری ہے خلیفہ بنانا. انی جاعلن فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بناؤں گا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین کا خلیفہ بنایا. آدم کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا، داؤد کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا. گویا اللہ بتا رہا ہے خلیفہ بنانا کسی کا کام نہیں، میرا کام ہے. بھائی توجہ ہو، یہ حدیث نہیں، حدیث کی تعویل کر سکتے ہو، یہ قرآن ہے، قرآن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب اللہ نے کہا خلیفہ بنانا میرا کام ہے. اگر کوئی انسان پلٹ کر کہے خلیفہ بنانا میرا کام ہے تو وہ قرآن کا منکر، اور جو قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہوتا. خلیفہ بنانا یہ ساری تمہید ہے، لے کر جاؤں گا آپ کو امام زمانہ تک. خلیفہ بنانا میرا کام. کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح میں نے آدم کو خلیفہ بنایا، جس طرح میں نے داؤد کو خلیفہ بنایا. میں کہوں گا اتنی پیاری آیت ہے یہ. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا جب میں خلافت دے دوں گا نا تو پھر ایک کام کروں گا، میں اس دین کو غلبہ عطا کر دوں گا الذی ارتضی لہم، جس سے میں راضی ہوں گا. جو میں نے پہلے دن آیت پڑھی تھی کون سی والی؟ اللہ اپنے دین کو غلبہ عطا کرے گا. تب میں نے بیان کیا تھا آج تک غلبہ ہوا نہیں، غلبہ ہونا باقی ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں جب خلیفہ بنا دوں گا تو میں اس اپنے دین کو غلبہ عطا کروں گا. کون سا دین؟ الذی ارتضی لہم، جس دین سے میں راضی. مطلب یہ ہوا اللہ نے جو دین بیان کیے وہ 2 طرح کے، ایک وہ دین جس سے اللہ راضی، ایک وہ دین جس سے اللہ راضی نہیں. بھائی توجہ میری جانب رہے. دین کی 2 قسمیں ہو گئیں، اسلام کی 2 قسمیں ہو گئیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ کس دین سے راضی اور کس دین سے راضی نہیں؟ کوئی حدیث نہیں، کوئی تاریخ کا جملہ نہیں. اللہ نے قرآن میں خود اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں اس دین سے راضی جس میں علی کی ولایت ہو. جس دین میں ولایت علی نہ ہو اس دین پہ لعنت بھی ہے، اللہ کی پھٹکار بھی ہے. جس دین سے محمد و آل محمد بلندر صلوات. توجہ ہے دیدان گرامی، جس دین سے اللہ راضی ہوگا اس دین کو غلبہ عطا کرے گا. بڑھیں گے اگلے مقام پہ، میرے ساتھ رہیے گا. خدا نے ایک اور مقام پہ اپنے ہادی کا اس انداز سے تعارف کرایا. سورہ مبارکہ احزاب سنیں گے آج. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ کہہ رہا ہے مومنین میں سے کچھ ایسے رجال ہیں. اب اللہ جانا یہ لفظ کہاں سے آیا؟ مومنین میں کچھ ایسے رجال ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو سچا کر دیا. اب اس آیت کے حصے میں 2 لفظ ہیں. ایک ہے کچھ مومنین، اللہ نے یہ نہیں کہا سارے مومنین. اللہ نے کہا کچھ مومنین ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کر دیا. بھائی اب کیسے پتہ چلے یہ کچھ مومنین کون سے ہیں؟ ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا عہد کیا ہے.
جب عہد سمجھ میں آ جائے گا مومنین بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب قرآن سے پوچھا عہد کیا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب سنو، کہا یاد کرو۔ یاد اس کو کروایا جاتا ہے جو وہاں پہ موجود ہو۔ مطلب اللہ ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا، محمد آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100/100 نمبر لے لیے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کیا اعلان کیا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم ہم نے تجھے امام بنا دیا۔ کون ہے ابراہیم؟ خلیل خدا بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں۔ اتنے سارے درجے ابراہیم کے پاس، بھائی اتنے بڑے بڑے درجے۔ میں کہوں گا ابراہیم کو امامت کی کیا ضرورت؟ ابراہیم نے کہا نہیں امامت چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں۔ کہا امامت بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو امامت کا درجہ ہے وہ سب سے بلند ہے۔ بھائی اگر آپ سوچیں کوئی ایم اے ڈگری والا ہو، اسے آپ کہیں ہم نے تجھے میٹرک کی سند دے دی، وہ خوش ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ابراہیم کو جو عہدہ دیا تو اس بات کا اعلان کر دیا نبوت کا درجہ نیچے، امامت کا اوپر ہے۔ نبوت کا درجہ نیچے، امامت کا درجہ بعد میں۔ ابراہیم اتنے خوش ہوئے، کہا بار الہ میری نسل کو بھی امام بنائے گا۔ خوشی دیکھیے ابراہیم کی، کہا بار الہ نسل کو بھی دے گا۔ کہا ہاں، لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا وہ تو امام ہو ہی نہیں سکتا، جو ظالم نہ ہوگا امام ہوگا۔ دوسرے مقام پہ کہا ہم نے نسل ابراہیم کو نبوت عطا کر دی، تو نسل ابراہیم کو نبوت بھی ملی، امامت بھی ملی، مگر فرق ہے نبوت ملی ہے تحفے کے طور پہ، امامت ملی ہے مانگے گئے عہدے کے طور پہ۔ میں کہوں گا ابراہیم اپنی نسل کے لیے مانگنا تھا تو نبوت مانگتے، آپ نے امامت کیوں مانگی؟ تو عجب نہیں ابراہیم کا جواب آئے گا میں اپنی نسل کے لیے بھلا وہ عہدہ کیوں مانگوں جو ختم ہونے والا ہو؟ میں وہ عہدہ کیوں مانگوں جو ایک مقام پہ آ کے ختم ہو جانے والا ہو؟ میں وہ عہدہ مانگوں گا جو تا قیام قیامت رہے گا۔ اتنا عظیم درجہ ہے، تمہیں ناز ہونا چاہیے کہ خدا نے تمہیں امام عطا کیے۔ اتنا عظیم مرتبہ امام کا۔ تو بعض میں آیت بار بار دہراؤں گا۔ عہد سمجھ میں آ گیا؟ یہ میں نے عہد کو سمجھانے کے لیے آیت پڑھی تھی۔ یعنی عہد سے مطلب کیا ہوا؟ عہد سے مطلب ہوا امامت۔ قال لا ینال عہد الظالمین، امامت کا جو عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو مطلب یہ ہوا اللہ کہہ رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا علیہ، مومنوں میں سے کچھ رجال ایسے ہیں۔ بھائی اب میں رجال کے بارے میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ ان رجال میں سے ایک ایسا بھی تھا جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا لا اعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا۔ رجل کی جمع ہے رجال۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا علیہ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے امامت کے عہد کو پورا کر دیا۔ فمنہم من قضی نحبہ، جنہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ ومنہم من ینتظر، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں۔ اللہ کے وعدے کو کچھ نے پورا کر دیا اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، ان کے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی چاہے پہلا ہو یا آخری۔ بھائی
भाई अल्लाह ने अपने लिए भी कहा मेरा कौल नहीं बदलता, इनके लिए भी कहा इनका कौल नहीं बदलता। माशाल्लाह। कुरान में एक जुमला आ गया जहन में, जात हो तो बयान करो। कुरान में 3 मकामात ऐसे हैं जहां खुदाए वहदाहू ला शरीक ने खुद को अपने बंदों के साथ शरीक किया। सुनेंगे 3 मकामात। पहला मकाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ऐ साहिबान ईमान तुम भी दरूद पढ़ो, अल्लाह भी दरूद पढ़ता है। दरूद पढ़ने में अल्लाह बंदों के साथ शरीक। दूसरे मकाम पे का जो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई चीज में शक करते हैं उस पर अल्लाह की भी लानत, उस पर लानत करने वालों की भी लानत। और तीसरे मकाम पे कहा फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करो मैं भी तेरे साथ इंतजार करूंगा। गोया दुरूद में भी अल्लाह बंदों के साथ शरीक, लानत में भी बंदों के साथ शरीक, इंतजार में भी बंदों के साथ शरीक। अब ढूंढते रहो वो कौन से बंदे। तलाश करते रहो, तलाश करते रहो सारी जिंदगी वो कौन से बंदे हैं जिनके साथ दुरूद में शरीक, जिनके साथ लानत में शरीक, जिनके साथ इंतज़ार में शरीक। आए जहन में रहे। अभी मैं नतीजा देने जा रहा हूँ अपनी आयत का। मिनल मोमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदु अलैहि फमिनहुम मन कज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िरु व मा बद्दलू तब्दीला। कुछ ऐसे हैं जो हिदायत कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। भाई तवज्जो हो, नतीजा देने जा रहा हूँ जिससे मैं जानी, लेकिन फिर भी अपनी आवाज़ जितनी हद तक हो सकती है बयान कर रहा हूँ। एक हिदायत करेगा, दूसरा इंतज़ार करेगा। रसूल हिदायत कर रहे थे, अली इंतज़ार कर रहे थे। अली हिदायत कर रहे थे, हसन इंतज़ार कर रहे थे। हसन हिदायत कर रहे थे, हुसैन इंतज़ार कर रहे थे। हुसैन हिदायत कर रहे थे, सज्जाद इंतज़ार कर रहे थे। सज्जाद हिदायत कर रहे थे, बाकिर इंतज़ार कर रहे थे। बाकिर हिदायत कर रहे थे, जाफ़र सादिक इंतज़ार कर रहे थे। जाफ़र सादिक हिदायत कर रहे थे, मूसा काज़िम इंतज़ार कर रहे थे। मूसा काज़िम हिदायत कर रहे थे, अली रज़ा इंतज़ार कर रहे थे। अली रज़ा हिदायत कर रहे थे, मोहम्मद तकी इंतज़ार कर रहे थे। मोहम्मद तकी हिदायत कर रहे थे, अली नकी इंतज़ार कर रहे थे। अली नकी हिदायत कर रहे थे, हसन अस्करी इंतज़ार कर रहे थे। मुझे आखिरी बंदों तक की खामोशी की कसम, हसन अस्करी हिदायत कर रहे थे, महदी इंतज़ार कर रहे थे। अब महदी के बाद कौन इंतज़ार करे? क्या अल्लाह का कायदा बदल गया? अल्लाह ने उसूल बदल दिया? नहीं, अल्लाह ने मेहदी को आसमान में रखा। मेहदी हिदायत करता है, शिया इंतजार करते हैं। सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद तर सलावत। तवज्जो है अज़ीज़ान किराम। एक हिदायत करेगा, एक इंतज़ार करेगा। दिल चाहता है अपने इमाम का कुरान से मज़ीद तारुफ़ बताऊँ। बस एक जुमला और आपकी ज़हमतों को तमाम करूँ। खुदा ने जब हमारे इमाम का तारुफ़ करवाया तो क्या कहा? मशहूर मारूफ़ आयत हमारे बच्चे बच्चे को भी याद, अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। कुरान में कुछ आयतें नासिख हैं, कुछ मनसूख हैं। क्योंकि बोला कुछ नासिख है, कुछ मनसूख हैं। ये कुरान की वो आयत है जो आज तक मनसूख नहीं हुई। अल्लाह आज भी कह रहा है अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, ओलिल अमर की इताअत करो। भाई नहीं समझा मेरा मजमा, मिसाल से बताऊं। अल्लाह ने कुरान में कहा लिल्लाहि अलन नासे हिज्जुल बैते मन इस्ता इलैहि सबीला। हज वो करे जो इस्तात रखता हो। हज कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे हज? काबा में जाके। अगर अल्लाह आज काबे को अर्श पे उठा ले, हज कहाँ करेंगे?
تو اس کا مطلب ہے قرآن میں جب تک حج کی آیت موجود ہے زمین پر کعبہ کا ہونا ضروری، ویسے ہی جب تک اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے صاحب امر کا ہونا ضروری۔ جس طرح اطاعت ہے اولی الامر کا حکم، ویسے ہی صاحب امر کا ہونا ضروری۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اطاعت کرنی ہے صاحب امر کی، رہنا ہے کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ دو آیتیں ہو گئیں، اطاعت کرنی ہے صاحب امر کی، رہنا ہے سچوں کے ساتھ۔ تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، سنیں گے آیتیں؟ بھائی قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کے تو خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اطاعت کرنی ہے صاحب امر کی، رہنا ہے سچوں کے ساتھ۔ پھر ارشاد فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے رسول آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی زمین پہ ایک قوم بھی باقی ہے ہادی موجود ہوگا۔ اطاعت کرنی ہے صاحب امر کی، رہنا ہے سچوں کے ساتھ، ہدایت لینی ہے ہادی سے۔ اور پھر کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے روز ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ تمہارا امام تو ہے نہیں، کیا صدر پاکستان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے؟ کیا وزیر اعظم کے ساتھ جنت میں جاؤ گے؟ ارے جن کو اپنا جنت میں جانے کا نہیں پتا وہ تمہیں جنت میں کیا لے کے جائیں گے؟ بھائی ذرا غور کیجئے، نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ ان چار آیتوں کو ملائیں، اطاعت کرنی ہے اولو الامر کی، رہنا ہے سچوں کے ساتھ، ہدایت لینی ہے ہادی سے، اور جانا ہے امام کے ساتھ۔ یہ چار آیتیں تمہارے حوالے، پوری دنیا میں تلاش کرو۔ اگر یہ چار علیحدہ علیحدہ بندے تمہیں مل گئے تو مجھے آ کے بتا دینا، تو ماننا پڑے گا نا یہ چار آیتیں ایک آدمی کے بارے میں ہیں جو صاحب امر بھی ہو، جو تمہارا ہادی بھی ہو، جو سچا بھی ہو، جو تمہیں جنت میں بھی لے جائے۔ تمہارا صاحب امر ہے، وہ تمہارا صادق بھی ہے، وہ تمہارا ہادی بھی ہے، اور وہی امام ہے جس کے نام کے ساتھ تمہیں قیامت میں بلایا جائے گا۔ اور کیسی عظمت ہے ہمارے امام کی کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے، دیکھیں تو الگ الگ چیزیں انشاءاللہ پرسوں جب مجلس میں ظہور کے حوالے سے، چونکہ آج غیبت کے حوالے سے گفتگو تھی، پرسوں کو جب ظہور کے حوالے سے گفتگو تھوڑی سی کریں گے تو بیان کروں گا کہ اکثر بیان کیا جاتا ہے امام کا ظہور اور قیام ایک ہے، نہیں، دونوں الگ ہیں۔ ظہور امام پہلے کریں گے، اپنے لشکر کو آمادہ کریں گے، جب لشکر تیار ہو جائے گا پھر امام قیام کریں گے۔ یعنی تاریخ میں جو ملتا ہے کہ جو آسمانی ندا آئے گی وہ تین طرح کی ندا ہوگی، ایک رجب میں آئے گی، ایک ماہ مبارک رمضان میں آئے گی، ایک ذی الحج میں آئے گی۔ اور امام کا ظہور انہی 3 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں ہوگا۔ اور جب امام قیام کریں گے تو عاشور کا روز ہوگا، 10 محرم کا روز ہوگا جب امام قیام کریں گے۔ ایک مرتبہ جب امام قیام کریں گے، امام اپنے شیعوں کے ہمراہ کربلا جائیں گے۔ جب کربلا جائیں گے لوگوں کا جم غفیر ہوگا، لیکن جب یوسف زہرا کو دیکھیں گے لوگ رستہ دے دیں گے۔ ایک مرتبہ امام ذریعہ مقدس کے پاس پہنچیں گے، ذریعہ کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، امام کو رستہ دیں گے۔ اور تاریخ میں جملہ ملتا ہے، قبر امام حسین میں ایک مرتبہ مولا حسین اپنے دونوں ہاتھ ڈالیں گے، ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے اور لوگوں سے سوال کریں گے بتاؤ اس علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ اجرکم اللہ زادارو۔ علامہ ذیشان جوادی لکھتے ہیں کہ جس طرح پرانے زمانے میں بادشاہان وقت خطوط لکھا کرتے تھے تو خط کے آخر میں ایک مہر لگاتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا یہ فلاں بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے۔ تو علامہ ذیشان جوادی فرماتے کہ جب مولا حسین نے اکبر بھی دے دیا
عباس بھی دے دیا اور محمد بھی دے دیا، قاسم بھی دے دیا۔ جب سب کی شہادت ہو گئی نا تو مولا آخر میں ایک چھوٹی سی مہر لے آئے جس کا نام علی اصغر تھا، تاکہ پتہ چلے یہ قربانیاں حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اصغر کی قربانی حسین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ مولا کا ایک چاہنے والا عمرے کی نیت سے مکہ آیا، عمرہ کرنے کے بعد مولا سید سجاد کی خدمت میں حاضر۔ سنیے گا جملہ آزادارو۔ مولا نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مولا شہر کوفہ۔ مولا نے کہا بتاؤ آج کل کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ کہنے لگا آپ کا ایک چاہنے والا ہے جس کو سب لوگ مختار کہتے ہیں، اس نے آپ کے بابا کے قاتلوں کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا ہے۔ اب سنیے گا سید سجاد کا جملہ۔ امام نے اسے اور کوئی سوال نہ کیا، کہا اتنا بتاؤ علی اصغر کا قاتل زندہ ہے یا مارا گیا؟ راوی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ نے عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے علی اصغر کے قاتل کا کیوں پوچھا؟ کہا اس لیے کہ علی اصغر کو جو تیر لگا تھا اس نے آل محمد کے کلیجوں کو چھلنی کر دیا۔ جو تیر علی اصغر کو لگا وہ علی اصغر کو نہیں لگا، آل محمد کے سینوں میں لگا ہے۔ وہ کہتا ہے میں واپس کوفہ آیا اور دربار مختار میں چلا گیا۔ سنیے گا جملہ۔ دربار مختار میں گیا، مختار کے پاس بیٹھے بھی باتیں کر رہا تھا، اچانک ایک مرتبہ آواز آئی کہ حرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ اب جیسے اس نے سنا ایک مرتبہ آواز دی اللہ اکبر، مختار نے کہا بے شک اللہ ہر حال میں بڑا ہے، لیکن تم نے یہاں پہ اللہ اکبر کی صدا کیوں بلند کی؟ کہا اس لیے کہ سید سجاد نے مجھ سے پوچھا تھا حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں۔ کہا تیرے قیام کا کوئی فائدہ نہیں جب تک حرملہ گرفتار نہ ہو۔ ایک مرتبہ جب حرملہ کو لایا گیا، سنیے گا، مختار نے کہا حرملہ تو نے میدان کربلا میں کون سا کام کیا؟ کہا مختار میں نے کربلا کے میدان میں فقط 3 تیر چلائے تھے اور میں نے کوئی کام نہ کیا۔ سنیں گے دادار کون کون سے تیر چلائے تھے؟ اس نے کہا پہلا تیر میں نے تب چلایا جب حسن کا بیٹا عبداللہ حسین کا بھتیجا حسین کی آگوش میں تھا، تلوار چلانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، میں نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا اور تیر اس کی جانب چلا دیا، حسین کی گود میں بچہ تڑپنے لگ گیا۔ پھر کہنے لگا میں نے دوسرا تیر تب چلایا جب زینے ذوالجناح پہ زخموں سے چور چور تنہا حسین تھا، حسین ابھی زین پہ سنبھل نہیں پا رہا تھا کہ میں نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، حسین ذوالجناح کی زمین سے زمین پہ آیا۔ جب مختار نے پوچھا بتا تو نے تیسرا تیر کون سا چلایا؟ کہنے لگا مختار نہ پوچھ، میں تیسرے تیر کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں تو نے تیسرا تیر کب چلایا؟ کہا میں نے تیسرا تیر تب چلایا جب مولا حسین اسر عاشور اپنی ابا کے نیچے کچھ چھپا کے لائے، میں سمجھا شاید قرآن لے کر آئے ہیں۔ جب ابا کا دامن ہٹایا ایک چھوٹا سا مرجھایا ہوا پھول جس کے ہونٹ خوش تھے، حسین نے کہا اصغر کو پانی پلا دے، میں نے سے شعبہ تیر چلایا، حسین کی گود میں بچہ تڑپنے لگا۔ اجرکم اللہ آزادارو، مولا آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ چند راتوں کا مہمان ہے زہرا کا لاڈلا، جتنا زیادہ ہو سکے مولا کو پرسہ پیش کرے، جناب سیدہ کو پرسہ پیش کریں۔ آج بی بی رباب کو پرسہ پیش کرنا ہے ان کے شہزادے علی اصغر کا، تو سنیے گا جملہ۔ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی، مگر رباب کے خیمے کا کیا منظر تھا؟ رباب نے علی اصغر کو لٹایا ہے اور کہا ہے کاش علی اصغر تو جوان ہوتا، میں کل تجھے میدان میں بھیجتی، تو بھی علی کے شجاعت کے جوہر دکھاتا۔ پر جناب رباب نے کہا علی اصغر میں اور کچھ نہیں کہتی، اتنی وصیت کرتی ہوں کل جب تجھے تیر لگے خبردار حسین کو تیر نہ لگنے دینا۔ تاریخ میں ملتا ہے جب حرملہ نے تیر چلایا، اصغر نے اپنے آپ کو بلند کیا، تیر کو اپنے گلے پہ کھایا، مگر تیر بڑا تھا، اصغر کا گلا چھوٹا، تیر حسین کے بازوؤں میں پیوست۔ عاشور کا روز آ گیا زادارو،
مولا نے ساری شہادتیں دے دی، اپنے خیموں میں آئے، الوداع کر کے چلنے لگے۔ میدان میں جیسے پہنچے مولا نے دائیں جانب دیکھا صحاب کے لاشیں، بائیں جانب دیکھا گھر والوں کے لاشیں نظر آئے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے؟ تاریخ بیان کرتی ہے ایک خیمے سے سید سجاد نکلے، ایک ہاتھ میں عصا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار۔ مولا نے آواز دی کلثوم سجاد کو سنبھالو۔ پھر مولا نے استغاثہ بلند کیا حل من ذابن یذبون حرم رسول اللہ، کوئی ہے رسول کے حرم کا دفاع کرنے والا؟ سیدانیوں کے خیموں میں کوہرام برپا ہوا، مولا خیموں میں آئے، کہا جب تک حسین زندہ ہے تمہارے رونے کی صدا بلند نہ ہو۔ ایک مرتبہ کا مولا جب سے استغاثہ بلند ہوا اصغر نے خود کو زمین پہ گرا، مولا نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے چھوٹے علی کو پیار کیا، پیار کرنے کے بعد کہا رباب دوسرے خیمے میں چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا ماں کے سامنے بچے کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ تاریخ میں ملتا ہے مولا حسین نے ایک کرتا علی اصغر کو پہنایا۔ عجب نہیں سوچ رہے ہوگے اصغر یہ کرتا نہیں یہی تیرا کفن بنے گا؟ اصغر کو میدان کی جانب لے کر آئے، ایک مرتبہ کہا ہے قوم تمہاری نظر میں قصوروار ہے تو حسین ہے، لیکن ششمہ ہے اصغر کا کیا قصور، اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ انہوں نے کہا حسین پینا خود ہے، بچے کا بہانہ کرتا ہے۔ مولا حسین نے خاک کربلا پہ علی اصغر کو لٹایا، اصغر نے اپنی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیری، فوج اشقیاء میں ماتم شروع ہوا، مولا سے برداشت ہوا، اصغر کو گلے سے لگایا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا ابھی آپ سے برداشت نہ ہوا، خاک کربلا گرم تھی، اصغر کو اٹھا لیا۔ جب اصغر کو قبر میں دفنایا ہوگا کیسے اس کے رخسار پہ مٹی ڈالی۔ ایک مرتبہ اشقیاء میں رونے کی صدا بلند ہوئی، عمر سعد نے آواز دی اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام بند کرو۔ اگر علی اصغر نے اور وہ آواز دی تو ہمارے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حرملہ سے کہا اس بچے کا نشانہ لو۔ اللہ جانتے ہو میدان کربلا میں حسین نے 2 مقامات پہ اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ پہلا مقام یہ ہے مولا نے کہا تھا یا لیتنی کنتم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعو کاش میدان کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ حرملہ نے تیر کا نشانہ لیا، تیر خطا ہو گیا، پھر اس نے دوسرا نشانہ لیا وہ بھی خطا ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ عمر سعد نے کہا اگر کوئی پوچھے اس لشکر میں پتھر دل کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا، تیرے ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ کہا جب بھی تیر کا نشانہ لیتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہے، اللہ جانے ماں ہے یا بیٹی۔ وہ آواز دے کے کہتی حرملہ ارے میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا؟ بس عزادارو اصغر کے مصائب نہیں پڑے جائیں گے۔ ایک مرتبہ تیر چلا اور کیسے تیر لگا تاریخ میں جملہ ملتا ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ حسین نے اصغر کے دامن کو ابا کے دامن سے اصغر کو چھپایا، خیمے کی جانب چلنا شروع کیا، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر ہٹا لیتے ہیں، پھر قدم بڑھاتے ہیں پھر ہٹا لیتے ہیں۔ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ حسین پیچھے ہٹے، زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے ذنب قضائہ و تسلیم لامرہ۔ اللہ جانے کیسا حوصلہ تھا حسین کا۔ خیمے میں داخل ہونے لگے، دروازے پہ سکینہ کھڑی، کہا بابا اصغر بڑا پیارا تھا، اس کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ مولا نے ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے ماتم کر کے کہا ارے بابا کیا کربلا میں پانی کا رنگ سرخ ہے؟